اور کسی کی ذلت کر دینا اور کسی کی عزت نفس کو پامال کرنے کی جرت رکھنا، یہ دلیری نہیں ہے، یہ بہادری نہیں ہے، یہ غیرت کا مر جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ وصدق رسولہ۔ مشاہدین و مستمعین، آج ہم رمضان المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے اخلاق کے ذریعے نفس کی طہارت کا کیسے سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔ علماء ربانی مشائخ حقانی نے نقل فرمایا ہے کہ نفس کی اصلاح کے لیے اچھے اخلاق کے 3 درجات ہیں، جس میں سب سے پہلا درجہ اصلاح فکر کا ہے۔ اصلاح فکر کے لیے ایک ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جس سے ہمیں اعتقادی طور پر حق اور باطل میں تمیز حاصل ہو جائے، ہم جان لیں کہ حق کیا ہے اور اسے حق جان کر قبول کر لیں، اور یہ کہ باطل کیا ہے، باطل کو باطل جان کر ترک کر دیں اور اس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ حق کی حمایت کریں، اس میں دولت لگائیں، اس میں اپنے اخلاقیات لگائیں، اس میں اپنا معاشرتی، معاشی، سماجی، انفرادی اور اجتماعی تمام تر نوعیت کی توانائیاں ڈال کر کے حق کے غلبے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہماری فکر کی اصلاح ہو جائے گی، اور فکر کی اصلاح اچھے اخلاق کے ذریعے نفس کی طہارت اور پاکیزگی کی طرف پہلا قدم ہے، اور اصلاح فکر کے بغیر نفس کی اچھے اخلاق کے ذریعے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ گفتگو میں سچائی کا آ جانا اور جھوٹ کا ترک کرنا۔ اب سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ سچائی وہ دینی حقائق، سچائی وہ واقعات کی حقیقت جس کو ہم جانتے ہیں، دینی طور پر، معمولات کے طور پر، معاملات کے طور پر، ان کو اپنے زندگی میں نہ چھپانے کا عہد کرنا اور ان کے اندر کسی قسم کی آمیزش یا حقیقت کو جھوٹ یا خود ساختہ یا خود وضع کردہ امور میں تبدیل کر کے پیش کرنا انسان کو اخلاقی بلندی سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح افعال میں بھی جب تک اچھائی نہیں آئے گی، افعال میں اچھائی کیا ہے؟ ایسی بات، ایسا معاملہ، ایسا رویہ جو انسانوں کو جوڑے، جو اچھائی کی طرف لے کے آئے، جو فلاح کی طرف لے کے آئے، جو خیر کی طرف لے کے آئے، جو صلح کی طرف لے کے آئے، جو رویوں میں اعتدال کی طرف لے کے آئے اور ہمارے معاشروں کے حسن اور خوبی کو قائم کرنے کا ضامن بنے اور برائیوں کو ختم کرنے کا موجب ہو۔ اسی طرح دوسرا جو اس کا مرحلہ ہے وہ ہے شہوت کی اصلاح۔ شہوت کی اصلاح سے مراد عفت کا پیدا ہونا، یعنی کردار کی ایسی خوبی کہ جس میں آپ کسی کی عزت نفس اور اس کی عزت ذات پر اور اس کی عزت شہرت پر کسی قسم کا حملہ نہ کریں، اور پھر آپ کی طبیعت میں سخاوت پیدا ہو جائے۔ سخاوت اچھی ہونی چاہیے، کسی برائی اور بری چیز کی جو وافر تقسیم ہے یا اس میں شرکت ہے یا اس کے اندر اس کا عمومی پہلو پیدا کرنا ہے، وہ سخاوت نہیں ہے بلکہ وہ برائی ہے اور وہ قباحت ہے، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اور اسی طرح سخاوت کو مالی لحاظ سے بھی اپنی ضروریات کا خیال رکھ کے
اپنے حقوق کا خیال رکھ کے، اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھ کے بجا لانا، یہ شہوت کی اصلاح کا ایک پہلو ہے جس کا نفس کی اصلاح کے ساتھ تدریجی تعلق ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے ہماری طبیعت کی اصلاح۔ طبیعت کی اصلاح سے مراد بردباری کا حصول ہے، اور بردباری اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے نفس کو غصے پر قابو نہیں سکھاتے۔ جس انسان میں غصے کا غلبہ ہو اور وہ غصے کے ماتحت ہو جائے، وہ انسان کبھی بھی معاشرے کے اندر بلند اور آبرومند مقام حاصل کرنے کے لائق نہیں ہوتا، اور انسانوں کی نگاہ میں اس کی قدر و منزلت قائم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اپنے غصے پر قابو پانا یہ طبیعت کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری بتایا گیا ہے، اور بردباری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح جب تک آپ کے مزاج اور رویے کے اندر بہادری نہیں ہوگی، دلیری نہیں ہوگی، اور آپ جب تک کسی بھی معاملے کا سامنا کرنے کے اپنے آپ کو لائق نہیں بناتے، اس وقت تک آپ کی طبیعت کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور بہادری اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک آدمی میں خود اعتمادی پیدا نہ ہو جائے، اور خود اعتمادی کردار کی پاکی سے پیدا ہوتی ہے، نظر کی پاکی سے پیدا ہوتی ہے، تنہائی کی پاکی سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی، یہ تمام عادات اس وقت تک آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ خوف سے نہیں نکلتے۔ خوف ہمیشہ گناہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر ڈر کردار کی گندگی سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا خوف سے نکلنا بے حد ضروری ہے۔ ہاں، بعض لوگ دلیری اور بہادری کو ایک دوسرے قرینے میں بھی لیتے ہیں۔ بے حیائی کرنا اور کسی کی ذلت کر دینا اور کسی کی عزت نفس کو پامال کرنے کی جرت رکھنا، یہ دلیری نہیں ہے، یہ بہادری نہیں ہے، یہ غیرت کا مر جانا ہے اور دلیری کا ختم ہو جانا ہے، اور انسانیت کا پہلو کالعدم ہو جانا، اسے دلیری نہیں کہتے۔ دلیری یہ ہوتی ہے کہ آدمی سچی بات، انصاف کی بالادستی اور اللہ کی فرما برداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں کسی قربانی سے دریغ نہ کرے اور کسی قربانی سے پیچھے نہ ہٹے۔ اسی طرح بے خوف ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی حرص سے پاک ہو، اور حرص سے جب آدمی پاک ہوتا ہے تو اس کے باطن کی صفائی اس بلندی پر پہنچ جاتی ہے جو انسانیت کا کمال ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے اخلاق کے ذریعے نفس کی طہارت کے حصول کا اور ان تمام تدریجی مراحل کا اس وقت تک حاصل ہونا ممکن نہیں جب تک ہم اللہ کے حکم روزے پر عمل نہیں کر لیتے۔ روزہ ہمارے نفس کے ان تمام کمالات کو پیدا کرنے کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے اس کمال کو، اس خوبی کو، اس عظمت کو، اس زینت کو انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔